ہم نماز قائم کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ کی مدد شامل حال ہو کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. سورۃ فاتحہ کی 3 آیات ہم نے شعور کے ساتھ سیکھنے کی اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی. اب اس کی جو چوتھی آیت ہے سورۃ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور صرف کیوں کا؟ یہ صرف نفی کرتی ہے باقی تمام من گھڑت الہوں کی، عارضی سہاروں کی، اور جس پہ ہم تکیہ کیے ہوئے ان تمام سہاروں کی. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. بعض سلف کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورۃ فاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا راز اس آیت میں ہے. پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے حصے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کے کمال کا انکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے تمام کاموں کی سپردگی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا جو نہایت مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے تو قرب الہی میں حاضر ہو جاتا ہے. اللہ کے حضور جب وہ پہنچ گیا، اب اس کے مالک کو خطاب کر کے اپنی ذات اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا اللہ ہم تیرے غلام ہیں حقیر سے اور اپنے تمام کاموں میں تیرے محتاج ہیں. وَإِيَّاكَ، اور صرف تیری ہی ہم عبادت کریں گے. عبادت کا روٹ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا یہ ایا کیوں کہا گیا. عین با دال عبد، بندگی، عبادت اور غلام، تینوں اس کے روٹ نکلتے ہیں. اسے سمجھنے کے لیے غلامی دور اور غلام کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور غلام کے اور نوکر کے فرق کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. غلام نسل در نسل غلام ہوتا ہے، اس کے بڑے اور آنے والی نسل بھی غلام ہوتی ہے، اور وہ اپنے آقا کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے. جبکہ نوکر جو کام کرتا ہے اس کا اجر لیتا ہے، اور اگر نہ دل کرے تو نوکری چھوڑ دیتا ہے. اسے ایکسٹرا کام کے تو وہ اس کی مرضی ایکسپٹ کرے، مرضی ہے تو نہ ایکسپٹ کرے، لیکن غلام کسی صورت اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزار سکتا. اس طرح ایک بندہ مومن اللہ کا غلام ہے اور وہ وہی کام کر سکتا ہے جو اس کا مالک، اس کا اللہ اس کو حکم دیتا ہے. اب جب ہم اس کے غلام ہیں، اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس کے عبادت گزار بندے بن رہے ہیں، تو پھر وہ جو حکم دیتا ہے نا، بعض حکم ہمارے مفاد سے ٹکراتا ہے جو دنیاوی مفاد ہم نے بنا رکھے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے نبی کا کوئی حکم ایسا نہیں. بعض ہمارے نفس سے ٹکراتے ہیں، بعض ہماری انا سے تکبر سے ٹکراتے ہیں، بعض ہمیں شیطان مشکل بنا کے بتاتا ہے. لیکن یہاں ہم اس چیز کی تجدید ایمان کرتے ہیں کہ اللہ مشکل لگتا ہے، ناممکن لگتا ہے، بظاہر تھکا دینے والا لگتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے نفس پہ گرا گزرتا ہے. اور بعض دفعہ دل بھی نہیں چاہتا، انسان ہے نا، یہ سارے تقاضے فطرت میں ڈال کے اللہ نے کہا نا کہ اب آؤ. بعض دفعہ شیطان بھی اس کو بہت مشکلوں میں مشکل بنا دیتا ہے، لیکن انسان اس غلام کی طرح جو تھکا ماندہ بیٹھا ہے لیکن آقا کی آواز آئی وہ بھاگتا ہے، کیونکہ اس کا آقا ہے نا، ایک دم جی حضوری کرتا ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ آقا میں تھک گیا تھا، میں سونے لگا تھا، مجھے بھوک لگی تھی. وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، جی آقا.
اور جو آقا اسے کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تو بندہ بھی ہر حال میں اٹھتا اور کہتا ہے اللہ دل نہیں چاہ رہا تھا, بہت سے دل میں نفسانی خواہشات تھی, دنیا میں بڑی لذت تھی, لیکن میں نے تمام چیزوں کو صرف اور صرف تیرے لیے چھوڑا, تیری غلامی کے لیے چھوڑا, تیری بندگی کے لیے چھوڑا. اس لیے میں صرف تیری بندگی کرتا ہوں کیونکہ میں صرف تیرا غلام ہوں. تو یا ایا کہہ کے کہ صرف تیری ہی میں بندگی کرتا ہوں, تمام من گھڑت الہوں کی جڑ کاٹ دی. ایک بزرگ نے غلام خریدا. اب جب وہ بزرگ غلام خرید کے لائے, مجھے ان کا نام نہیں یاد, میں نے یہ واقعہ کسی بکس میں پڑھا تھا. سوال کیا غلام سے تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا جس نام سے میرا آقا مجھے پکارے. پھر آقا نے سوال کیا کیا کھاؤ گے؟ غلام نے کہا جو آقا کھانے کو دے گا. سوال ہوا اچھا کام کیا کرو گے؟ تو غلام نے عاجزی سے کہا جو آقا حکم دیں گے. پھر آقا نے سوال کیا کہاں رہو گے؟ جواب آیا جہاں آقا رکھیں گے. وہ بزرگ رونے لگے. غلام پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ آقا مجھ سے ایسی کیا کمی کوتاہی ہوگی, ابھی تو میں آیا ہوں, میں نے آپ کا کہاں دل دکھایا کہ آپ رونے لگے؟ بزرگ جواب دیا بزرگ نے کہ میں نے تمہیں ابھی لے کے آیا ہوں خرید کے, نہ تمہیں کوئی میں نے نعمت دی, نہ تمہیں کسی بخشش سے نوازا, اور تم میں اتنی عاجزی. تو بزرگ نے اس کو آزاد کیا اور کہا میرے پاس رہو تاکہ میں اپنے حقیقی آقا کی غلامی کرنا سیکھ سکوں. اس طرح کی غلامی مطلوب ہے اللہ کو. نماز میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد, تو اس چیز کا اظہار دل سے کرے کہ جس حال میں میرا رب مجھے رکھے, جو میرا حقیقی مالک اور آقا ہے, میں اس حال میں راضی, اس نام پہ راضی, اس کے دیے ہوئے رزق پہ راضی, اس کے دیے ہوئے ٹھکانے پہ راضی. میں ہر حال میں اس کی غلامی میں رہوں گا, اس کی غلامی سے کبھی بھی اپنے آپ کو باہر نہیں نکلوں گا. یہ ہے اصل حقیقت ایاک نعبد کی, صرف اور صرف تیری غلامی. شکوہ نہیں کہ مجھے تھوڑا کیوں ملا, فلاں کو زیادہ کیوں ملا. گلا نہیں کہ میری صحت اچھی نہیں, باقی تو سب کی بہت اچھی ہے. افسوس نہیں کہ اللہ مجھے اولاد نہیں دی, باقی سب صاحب اولاد ہیں. کسی چیز کا قلق, دکھ, غم, پریشانی کچھ بھی نہیں. اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلا نہیں. اس کا شکر, اس کی ہزارہ نعمتوں کا شکر. دکھ تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, 5 ہوں گے, 10 ہوں گے, 50 ہوں گے, 55 ہوں گے, 100 ہوں گے, آخر ایک جگہ آ کے رک جائیں گے, لیکن اس کی نعمتیں گن نہیں سکتے. سارے سمندر سیاہی بن جائے, سارے درخت قلم بن جائے تو لکھتے چلے جائیں, پھر بھی اس کی نعمتیں آپ لکھ نہیں سکتے. یہ غلامی چاہیے, اس کے در کے سوا کوئی در نہیں چاہیے. یہ سارے در کو چھوڑ کے اس کے در پہ ہم آتے ہیں, اور اگر سارے دروں سے دل لگا کے ہم اس کے در پہ آتے ہیں تو اللہ جانتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ, ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا الہ ان کا نفس ہے, ان کا آقا ان کا اپنا خواہش نفس ہے, جس کے پیروکار ہیں. یہ تکبر کے مارے ہوئے, غرور کے مارے ہوئے, انا کے مارے ہوئے, شرک کے مارے ہوئے, یہ دوسروں پہ توکل کرنے والے, یہ دوسروں پہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنے والے, یہ اپنی دولت پہ مان کرنے والے لوگ ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ایاک نعبد, یہ راضی ہی نہیں ہے مجھ سے. دل سے کہیں کہ اللہ میں ہر حال میں راضی, تیری غلامی سے باہر کبھی بھی نہیں نکلوں گا.
حضرت ادم رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کریں. حضرت ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 6 خصلتوں کو قبول کر، اس کے بعد تجھے کبھی نقصان نہیں ہوگا. دل میں لکھنے والی باتیں ہیں. پہلی بات کیا کہا گیا کہ اگر تو گناہ کرنے لگے تو اللہ کی روزی نہ کھانا. جواب ملا اس نے تو رزق دینا ہے، وہی تو رازق ہے، پھر کہاں سے کھاؤں؟ تو حضرت آدم علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو یہ پھر اچھی بات ہے کہ آقا کی نافرمانی بھی کھائے اور پھر اس کی روزی بھی کھائے. آپ سوچے نا، کون آپ کو رزق دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور اس کی پھر نافرمانی سامنے رزق کر کے کہتے یہ بھی کوئی کھانا ہے. پھر کا ایسا کرو کہ گناہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ملک سے نکل جاؤ، اس کی ملکیت سے باہر نکل جانا. اس سائل نے جواب میں کہا مشرق اور مغرب اور شمال جنوب سب کا مالک اللہ ہے، میں کہاں تک جا سکتا ہوں، کہاں جاؤں؟ حضرت آدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو یہ بات اچھی نہیں کہ تو اس کے ملک میں بھی رہے، ملکیت میں بھی رہے، پھر اس کی نافرمانی بھی کرے. کیسا ایسا کرو، ایسی جگہ گناہ کرو جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے، چھپ جاؤ کسی جگہ. جواب دیا وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے حضرت، دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، میں کیسے چھپوں؟ حضرت آدم رحمت اللہ نے فرمایا تو یہ بات اچھی نہیں کہ اس کو حاضر اور ناظر بھی جانے اور پھر دھڑک ہو کر گناہ بھی کرے، بے دھڑک ہو کر. اچھا ایسا کرو، سب کچھ کرو، لیکن جب مالک الموت آئے نا تیری روح قبض کرنے، اسے توبہ کی مہلت مانگ لینا. تو اس نے جواب میں کہا بھلا وہ میری بات کیوں قبول کریں گے؟ موت کا تو وقت مقرر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم کو یہ اختیار نہیں کہ مہلت حاصل کر لو تو اس وقت کو غنیمت کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر کا اچھا ایسا کرنا، منکر نکیر کو اپنے آپ سے دور کر دینا. جواب اس نے دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. حضرت آدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر اپنے آپ کو سوالوں کے جواب کے لیے تیار کر لو. ایسا کرو قیامت کے دن دوزخ میں جانے سے صاف انکار کر دینا. اس نے کہا وہ زبردستی گھسیٹ کر لے جائیں گے حضرت، میرا انکار کی وہاں کیا اوقات؟ پھر حضرت آدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر گناہوں سے باز کیوں نہیں آ جاتے ہو؟ یعنی یہ ساری تربیت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم باز کیوں نہیں آتے. ہمیں باز آ جانا چاہیے نا. نماز میں ایک نماز سے دوسری نماز تک ہر شرک سے باز آ جائیں، شرک اکبر، شرک اصغر، ہر طرح کی نافرمانی سے. ہمارے لیے شریعت اتری، ہم ہر طرح کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں. تو یہ صرف کہا تیری، یہ کہہ کر نفی کر دی باقی تمام الہوں کی، اور اعزاز دیا اللہ کو کہ صرف یہ اعزاز اللہ ہی کو حاصل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. ہر قسم کی غلامی سے مکمل آزادی کا اقرار ہے. اصل میں اس بات کا اعلان عام ہے کہ انسان کو مکمل اور بھرپور آزادی ملنی چاہیے. یہ جو توہمات اور خرافات ہے اس سے آزادی، یہ غلط اطوار اور رسم و رواج کی پابندی سے آزادی، اور باطل نظام کی زندگی کی اطاعت سے آزادی. ہم بچیوں کی شادی کرتے ہیں، بچوں کی شادی کرتے ہیں، جہیز بری اور ایک سرے سے پکڑے اور آخری سرے تک چلے جائے رسم و رواج، انسان پاگل ہو جاتا ہے. اور پھر نماز میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بندے تھے، اس کے غلام تھے، تو اس کی نافرمانی کر کے کیسے کہہ سکتے آپ؟ اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو. پھر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جمعراتیں چلیسویں کل سب کچھ کر کے، اور ساتھ ہی نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی بھی ہمیں پرواہ نہیں اس کے احکامات کی، کوئی بھی ہمیں فکر نہیں اس کے احکامات کی. تو پہلے حصے میں بندہ اس حق کا اقرار کرتا ہے جو اللہ نے اس پر رکھا ہے، پھر دوسرے میں بندہ درخواست پیش کرتا ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو بتائی ہے. یہ بعد میں کریں گے، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت ہے کیا. پہلے تو ہم نے ملازم غلام بن کے دیکھا نا، اب اس کی عبادت ایک قلبی ہوتی ہے، ایک بدنی ہوتی ہے، ایک مالی ہوتی ہے. قلبی توکل، خوف، رجوع، محبت، تذلیل اور خشوع.
سب اللہ ہی کی طرف. بدنی فرض نماز، روزہ اور حج دوسرے احکام الہی، اور مالی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، نذر و نیاز سب اللہ کے لیے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری یہ کس کے لیے ہوتی ہیں یہ چیزیں، کن کن کے نام کے چڑھاوے ہیں، کن کن کے نام کی دیگیاں، اور کن کن کے نام کی ہم تہوار مناتے ہیں، اور کس کس نام پہ ہم ساری رسومات کرتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، اور اسی طرح جو اس کی دوسری قسم ہے وہ توحید الوہیت اور توحید صفات. لیکچر لمبا ہو جائے گا، ان تینوں پہ نیکسٹ لیکچر میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم.